بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جمعہ 19 دسمبر کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے، اور اس میں بڑی اہم خبریں۔ عمران خان کا خوف یا ڈر اس وقت کے اڈیالہ میں ایک بڑے خاموشی کے بعد کل اہم کیس کی سماعت ہے۔ کل کیا عدالت لگی یہ نہیں، عمران خان کے ساتھ ان کے کھلاڑی بھی اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں، جھکنے سے انکار کر رہے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں پھر 10 سال باٹا ریٹ سزائیں۔ شاہ محمود قریشی کی دوبارہ بریت اور مذاکرات کا ٹیبل باقاعدہ سجایا جا رہا ہے، کچھ نیوٹرل لوگوں کی بھی شمولیت ہے۔ عمران خان مائنس فارمولے سے انکار، نون لیگ کے اپنے بابے اسٹیبلشمنٹ پر نوحاشی پر برس پڑے، اور محسن نقوی برطانوی دورے سے ناکامی کے بعد ایک بار پھر ثبوتوں کا انبار لے کے برطانوی سفیر کے پاس۔ زرداری کی آج قریبی کی جنرل باجوہ کے قریبی کے ساتھ بڑا جھگڑا بھی، اور بنگلہ دیش میں جو جنریشن زی کے جو رہنما عثمان ہادی آپریشن رجیم جو ہوا، وہاں کون ان کا قاتل نکلا؟ وینزویلا کی جنگی تیاریاں، ٹرمپ کے اوپر نئی مشکلات، چین کی دبنگ انٹری، اور دنیا بھر میں سال نو کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخر میں آج عمران خان کی جیل کا موازنہ جو ہے وہ باقی تمام رہنماؤں کی جیل سے کروں گا، وہ ضرور غور سے سنیے گا۔ لیکن سب سے پہلے دیکھیں تحریک انصاف کے پاس عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا آپشنز ہیں۔ ایک تو مذاکرات اور دوسرا لانگ مارچ۔ مذاکرات کے لیے یہ 2-3 طرح کے مختلف لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، ابھی ان کے نام سامنے نہیں آنا چاہیے، اس میں تحریک انصاف چھوڑ کے جانے والوں کی بات نہیں کر رہا، نیوٹرل لوگوں کی جو ان معاملات کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ اور انہی لوگوں کا یہ پیغام اور بیان بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کا ساتھ کسی صورت میں نہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی چال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے خان کے نظریے کو، بیانیے کو تباہ کیا جائے۔ وہ خیر تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین سمجھ گئے، اور آج تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس میں پیپلز پارٹی کو دعوت نامہ بھیجنے سے انکار کیا، اور انہیں نہیں بلایا جائے گا، اس چال کو سمجھ گئے۔ اب کوٹ لکھپت میں شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، ان کا ایک خط منظر عام پہ آیا جس میں نہ مفاہمت نہ مزاحمت، صرف سیاست کے نام سے۔ اور اس میں تحریک انصاف کا یہ کہہ رہے ہیں چونکہ ہم مرکزی رہنما ہیں اور ہم سمجھتے ہیں گفت و شنید واحد راستہ ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا، اور جو ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو عمران خان نے دی ہے وہ رہنمائی کریں، ان کے ساتھ باقی لوگ بھی جڑنا چاہیں وہ ضرور جڑیں۔ اب اس سلسلے میں آج امریکی ایک بڑی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں آئی، لیکن اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں جانا بھی نہیں چاہتا۔ لیکن یہ مذاکرات کی طرف اسٹیبلشمنٹ خود کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ایکٹیو نظر آئے، انہیں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کی کوشش کریں جنوری کے اندر معاملات کو بہتر کرنے کی، کیونکہ یاد رکھیں حالات صرف تحریک انصاف کے لیے اگر اچھے نہیں ہیں تو ان کے لیے مزید بد سے بدتر ہے۔ تحریک انصاف تو 3 سال سے جو برداشت کرنا تھا کر رہے ہیں، اب تو انہی کی باری آنی ہے ریاست کی۔ اور عمران خان کے تو کیسز میں دیکھیں انہوں نے ہر مقدمہ ہر کیس کر کے دیکھ لیا۔ کوٹ لکھپت میں جو 5 رہنما، بلکہ 4 کو، کیونکہ شاہ محمود قریشی کو اس کیس میں بری کر دیا، ویسے وہ بری ہر کیس میں ہو رہے ہیں لیکن ان کی ضمانتوں کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ ظاہر ہے ایک ہی قسم کا قانون ہو تو اس پہ بریت ہو تو ضمانت فوراً ملتی ہے، لیکن پاکستان کا قانون تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے۔ 10 سال کی سزاؤں میں جو GHQ حملہ کیس میں چند شیشے توڑنے کے الزام جو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، اور 10 سال کی سزائیں اگر اکٹھی کریں تو 9 مئی کے سلسلے میں اس وقت 30 سال کی سزائیں مل چکی ہیں ان 4 رہنماؤں کو۔ ان کی ضمانتیں کیسز سے زیر سماعت ہیں، اس کے بعد مزید ہو سکتا ہے سزائیں آ جائیں، ان کی عمر سے بھی زیادہ دے دیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا فی الحال نظر آ رہا ہے کہ ایک تو سیاسی مرکز میں، عوام میں تحریک انصاف، ان کے رہنما مزید مضبوط اور طاقتور نظر ہیں، اور ریاست مزید ناکام۔ عمران خان کے کیسز میں توشہ خانہ کا کیس 14 اکتوبر کو جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں لگا تھا۔ سماعت کا حکم تھا کہ عمران خان پر انہوں نے غیر اعلانیہ پابندی لگا دی۔ پھر اڈیالہ جیل کے جو اندر عدالتیں تھیں وہ بند ہوگی، عمران خان کی وہاں فیملی سے، وکلا سے ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ کیس کی سماعت کل ہے، امکان نہیں ہے کہ یہ کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے ملتوی کر کے اس کو جان چھڑا لیں۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کو بار بار کال دینے کو کہا ہے۔ اب جماعت کے اندر میں آپ کو تفصیل بتاؤں، سینئر لیڈرشپ کے اندر ایک سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، احتجاج کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ یہ احتجاج کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ڈی چوک ہو، اسلام آباد ہو، جہاں بھی ہو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے اب یہ نکلتے ہیں تو عوام تو پرامن احتجاج کے لیے تیار ہے کہ کوئی گملہ بھی نہ ٹوٹے، پتہ بھی نہ ٹوٹے، یہ تو راضی ہیں، لیکن دوسری طرف سے پرامن نہیں ہے۔ اب اس میں لائے عمل بنانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اسلام آباد آئیں، جو ہمارے پاس کوئی آپشن نہ رہے، تو جس طرح 26 نومبر قتل عام ہوا، گولیاں چلیں، کیونکہ گولیاں چلانا ایک معمول ہے، آپ 1 لاکھ بندہ بھی اکٹھا کر لیں تو گارنٹی نہیں ہے کہ گولیاں نہیں چلائیں گے، اور ماضی میں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس میں یہ ہر لیول پر جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی بھی ایک تازہ مثال اڈیالہ جیل کی آپ کو دوں، علامہ ناصر عباس جہاں عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہے، اب یہ سینیٹر بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، اور عام طور پر روایت ہے کہ مذہبی رہنماؤں پر پولیس تشدد نہیں کرتی تھی، یہ پاکستان کا ایک دستور تھا۔
یہاں بھی پولیس والوں نے آ کے باقاعدہ بتایا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر اچانک پیچھے سے واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا گیا، اس میں پھر یہ زخمی بھی ہوئے، ان کا لباس بھی تار تار ہوا، ان کی پگڑی بھی وہاں رول کی زمین پہ۔ اب یہ تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ اگر اسی طرح کا معاملہ دوبارہ ہوا، قتل عام ہوا، گولیاں ماری، تو ہمارے پاس حل کیا ہے، لائے عمل کیا ہے، ہمیں کیا جواب دینا ہے؟ اس بات کو ذرا غور سے سمجھے، کیونکہ سہیل آفریدی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایک ناکام کال نہیں دینا چاہتے، وہ چاہتے ہیں اگر کال دی جائے تو پھر پیچھے ہٹنے والا کام نہیں ہے۔ جس طرح علی امین گنڈا پور تو آپ کو پتا 12 اضلاع کراس کر کے، سہیل آفریدی اتنا نہیں دوڑ سکتا، اس کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ اب جس وقت ان کے پاس معاملے کا حل نکلے گا اسی دن احتجاج کی کال آ جائے گی، اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے۔ دوسرا یہ انتظار بھی کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، ان کے مخالفین کے جو حالات ہیں حکومت کے بھی اور فیلڈ مارشل وغیرہ کے بھی، وہ بھی بڑے نازک ہیں۔ اس کی میں آپ کو دلیل اور ثبوت دیتا ہوں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت تو یہ استثناء عہدے طاقت کا اقتدار بانٹ چکے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب سے ایک بڑی دفاعی ڈیل ہوئی، بہت بڑی، خوشیاں منائی گئیں، بڑا نتیجہ کیا نکلا کہ 60,000 پاکستانیوں کو بھکاری کہہ کے سعودی عرب نے نکال دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے دفاع کے لیے کوئی آ رہا ہو، اتنی بڑی ڈیل ہو، اس ملک کے باشندوں کا بھی حال کریں، ویزے ہی بند کر دیں، اوپر سے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے بھارت کے ساتھ خصوصی ویزوں کی اسپیشل ڈیل بھی کر لی گئی۔ پہلے بھی تجارت کے معاہدے ان سے ہوئے ہیں۔ اب اس میں جو اہم بات جس کی میں آپ کو دلیل دینا چاہتا ہوں کہ حالات کیوں اتنے خراب ہیں اور عمران خان کیوں اتنا ضروری ہے، معاشی جھٹکوں کو تو آپ کو روز بتاتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی بقا کا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ پانی۔ میں آپ کو اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس، آپ نے سنا ہے یہ جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے، یہ طاقت کی صلاحیت اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ دشمن حملہ کرنے سے پہلے سوچے، مطلب ڈیٹرنس کا مطلب آپ کی بقا ہے، آپ کی سروائیول ہے، اور وہ جنگ کے بعد بھی تاکہ ریاست زندہ رہے، معیشت چلنے قابل ہو، فوج لڑنے قابل ہو، عوام زندہ رہے۔ جب آپ کی بقا خطرے میں پڑے تو پھر آپ نیوکلیئر کا سوچتے ہیں۔ اب پانی ایک ایسا اسٹریٹجک سروائیول سورس ہے، اس کے بغیر آبادی زندہ نہیں رہ سکتی، زراعت ختم ہو جاتی ہے، معیشت بیٹھ جاتی ہے، اندرونی بدامنی، ریاست ٹوٹنا، کیونکہ 90% زراعت جو ہے وہ دریاؤں پر مشتمل ہے، 60% آبادی کا روزگار پانی پہ، بجلی کا جو ہائیڈرو کا پاور کا پانی سے آتی ہے، فوج کی لاجسٹک سپلائی پانی پہ، خوراک کے ساتھ۔ اب یہ سب کچھ دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے تو پھر قحط پڑتے ہیں، یہاں بدامنی شروع ہوتی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے بین الاقوامی ایکٹ میں سے ایکٹ آف وار قانون میں کہا جاتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو مارنے کے مترادف بغیر بم کے، بغیر نسل کشی کے ریاست پہ سیدھا سیدھا حملہ۔ یہ نیوکلیئر حملے تو دیکھیں 3 تکون ہے نا، سمندر، فضا اور پانی۔ اب یہاں توانائی معیشت کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا، پانی کو بھی جوڑا گیا ہے، بغیر گولی چلائے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا، اسے آپ بے شک ہائیبرڈ وار کہہ دیں، 6th جنریشن کہہ دیں، 5th کہہ دیں۔ یہ جو سندھ طاس کا معاہدہ معطل ہوا، یہ اتنا بڑا آتش فشاں ہے جس کے اندر لاوا مسلسل پک رہا ہے اور یہ تیار ہو رہا ہے۔ یہاں پاکستان ہندوستان کی جنگ جب ختم ہوئی تو تمام دانشوروں نے چیخ چیخ کرنے بتایا کہ اس کا کچھ کریں، اس کا کوئی حل نکالیں، لیکن چونکہ یہاں بیانیے کی جنگ لگی تھی، عوام کو انہوں نے لگا دیا، ہر محفل میں خوشیاں، فیلڈ مارشل کی تعریفیں، وہی چلتا رہا سارا معاملہ۔ ادھر سندھ طاس کا معاہدہ جو بقا کا مسئلہ ہے کہ دیکھیں 2025 میں صرف 2 تبدیلیاں بھارت نے کی، بغیر اطلاع کے پانی چھوڑا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہم نے بھگتا۔ چناب کے پانی کا اب انہوں نے رخ بدل دیا ہے، اور یہ صرف چناب نہیں ہے، جیلم اور نیلم، یہاں بھی بہاؤ جو آدھے سے کم ہو گیا، کچھ رپورٹس میں کئی جگہ پہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تینوں دریاؤں کا کنٹرول مکمل بھارت کے پاس، اور دفتر خارجہ کو صرف تشویش۔ نائب وزیر اعظم، وہ ڈپٹی وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کہ جی یہ بھارت کا ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، دوستی کریں، بھارت سے تعلقات بنائیں تاکہ وہ پانی بحال کریں، ورنہ وہ خدا نخواستہ ریگستان بنا دیں گے جیسے پہلے پانی چھوڑ کے دلدل بنایا۔ یا پھر دوسرا حل ہے کہ میزائل، وہ ڈیمو کی جو انہیں دعوے کیے ہیں وہ پھر دعوے پورے کرنے پڑیں گے۔ جو سختی تحریک انصاف کے ساتھ کرتے ہیں اس کی 10% بھارت کے ساتھ کر کے دیکھیں بھائی، جس طرح ریاست کو کنٹرول کیا تحریک انصاف کے اوپر پولیٹیکل جینوسائیڈ کی طرح سارا وہ معاملہ ہندوستان پہ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب ہندوستان دیکھیں ان حالات میں کیا فیلڈ مارشل کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ صلح کرنے کے لیے اس طرف جانا پسند کریں گے؟ تو اس کا جواب بالکل نفی ہے۔ بالکل ان کے حالات پاکستان ہندوستان کے اس نہج پہ ہیں کہ یہاں صلح ہونا ناممکن ہی سمجھے، موجودہ حکومت میں کم از کم اس کے لیے انہیں قداور رہنما چاہیے، اور وہ پاکستان میں صرف عمران خان ہے، یہ سب جانتے ہیں، جس کے ساتھ عوام کی حمایت ہے۔ موجودہ حکومت جو کہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کی حمایت سے، وہ بھارت ان کے ساتھ کبھی بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور یہ بھی ظاہر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ معاملہ دوسرا یہ کہ جو امریکہ یہ معاملہ حل کروا سکتا تو ان کے اپنے حالات ہندوستان کے ساتھ تاریخ کے پست ترین لیول پہ ہیں۔ پاکستان کے جتنے تعلقات امریکہ سے بنتے جا رہے ہیں، ہندوستان سے اتنی دوری ہے، اس کا نقصان پاکستان کو۔ یہاں تو صرف غزہ معاہدے میں فوج کب بھیجنی ہے، کیسے بھیجنی ہے، ابھی کابینہ میں شہباز شریف اس معاملے کو لانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی اگلے مرحلے کی طرف تیار ہے،
لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ کابینہ میں تو ان کی صرف 17 نشستیں ہیں. نون لیگ کی اور واشنگٹن کے دورے کی جو تیاری ہے اس میں تو بلکہ ایک اور آپ کو بتا دوں خبر، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو 2021 سے مطلوب تازہ ترین گرفتاری سلطان عزیز نامی دہشت گرد، وہ بھی سرحد پار کرتے ہوئے پکڑا گیا. امریکہ کو مطلوب تھا، اب پتہ نہیں گرفتار ہے اسٹاک سے نکالتے ہیں کہاں سے نکالے جاتے ہیں، کہ دورہ واشنگٹن سے پہلے اس کی گرفتاری ضروری تھی کہ ہم کتنے ضروری ہیں دہشت گردی کی جنگ میں. لیکن بدقسمتی سے امریکہ کے اپنے حالات کچھ موزوں نہیں ہیں. شہباز شریف اور فیورٹ فیلڈ مارشل کے فیورٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت خود مشکلات کا شکار ہیں. ایک طرف تو جیفری ایپسٹین کی وہ فائلوں کا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے جو شاید اس ویلاگ کے بعد آگے ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دوسری جو 2 نمبریاں ہیں وہ فلسطین کے معاملے پہ خاص طور پہ، اور اس کی جو حرکتیں ہیں اپنے ملک پہ چونکہ دھیان نہیں ہے. ابھی کوئن پیک یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا سروے کروایا، امریکہ کی تمام اخبارات میں اسے چھاپا ہے کہ 57% امریکی ٹرمپ کو بری معیشت کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. پول میں سب سے نیچے جا رہے ہیں. مہنگائی کے جتنے دعوے تھے کم کرنے وہ ختم ہو گئے. جون میں 9.1 تھی، اب 3.1 ہے. لیکن توانائی کی قیمتیں پیٹرول وغیرہ اتنے بڑے 28% وہ بڑھ گئیں. خوراک کی قیمتیں 3.1% بڑھ گئیں. اب امریکیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ٹرمپ اب چونکہ پورے ملک کا دورہ کرنے جا رہا ہے کہ میں اپنی معاشی پالیسیاں دکھاؤں، لیکن وہاں امریکی جانتے ہیں 10 میں سے 6 کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں رہنا اور زندگی گزارنا مشکل ہے. 30% لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو پیٹرول ہی نہیں خرید سکتے تھے، اور 34% بجلی کے بل نہیں دے سکتے. 37% اپنی روزمرہ کی اشیاء کی وہ جو روزانہ کی وہ نہیں خرید سکتے. تو جن پہ تتکیہ وہی ہوا دیں گے. اب اس وقت صرف وقت کا تعین ہے، اب وہ دیکھنا ہے کب ہوتا ہے. اب میں خان کی جیل پہ بڑا غور کر رہا تھا، میں کچھ کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، باقی تمام رہنماؤں سے خان کی جیل کا موازنہ بھی کر رہا تھا. مجھے اس میں سب سے زیادہ نواز شریف کی جو جیل قید تھی وہ پسند آئی. وہ اس لیے کہ ایک تو باہر ایمبولینس ہر وقت 100-150 ملاقاتیں، ساتھ ساتھ کھانے کی ڈشیں، لاہور پنڈی اسلام آباد کے تمام ڈاکٹرز ملے ہوئے تھے، اور میاں صاحب کو 3 بڑے اسپتالوں کا دورہ بھی جب چاہیے تو کرواتے. پلیٹلیٹس گرنے کے لیے ایک بندہ 24 گھنٹے، 8 ہفتوں کے لیے گھر بھی جاتے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوا تھا. جیل کو پورا بند کر کے بڑا لان کھولا جاتا تھا جس میں دونوں سیر بھی کیا کرتے تھے. پھر میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی قید کے بارے میں پڑھا، جو کہ بدترین مارشل آرٹ ڈکٹیٹر جس نے بھٹو کو پھانسی دی، اسی اڈیالہ جیل میں ذوالفقار علی بھٹو بھی قید ہے جہاں خان ہے. یہاں جیل سپرنٹینڈنٹ کی کتاب میں نے پوری پڑھی جو کہ اس نے خود لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے پاس ہوانہ کے سگار ہوتے تھے، اسپیشل پیٹیوں میں گرمیوں میں مشروب آتے تھے، پراچا ہاؤس سے اسپیشل کھانے بن کے آتے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو جب چاہیں جیل کے دروازے پہ ان کی گاڑی آ کے رکتی تھی. ریسٹ ہاؤس کے انتظام تھے، بڑا خصوصی قسم کا کمرہ بھی تھا وہاں، مخصوص گدا خود محترمہ بے نظیر بھٹو لائی تھی. 2 اخبارات کی سہولت تھی، مشقتی تھے، وکلا وہاں باقاعدہ لان میں بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. چیک اپ کے لیے ڈاکٹروں کی پوری ایک ٹیم تھی. یہ تمام سہولتیں کس نے دی؟ پاکستان کا بدترین آمر جو وضو کر کے 3 مہینے کا وعدہ کر کے 11 سال ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھا، یہ اس نے یہ تمام سہولتیں دی. ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات کے دوران اگر کوئی آ جائے، کوئی جھانک کے دیکھ بھی لے، مطلب عملے کو ہٹانا تھا، ایک دفعہ انہوں نے مانی نہیں بات تو انہوں نے بھوک ہڑتال کی، تمام مطالبات تسلیم کیے گئے. اب میں خان کے ساتھ جیل کا موازنہ کر رہا تھا، 860 دن سے زیادہ ہو گئے اور خان بے گناہ جیل میں. سب سے بڑا ظلم اور جبر خان کے ساتھ یہ قید تنہائی، جس میں سلام کلام کی اجازت نہیں. خان کو گندا کھانا کی بھی دیا گیا، وضو کے لیے گندا پانی بھی دیا گیا، نماز باجماعت پڑھنے کی تو بات ہی کوئی نہیں، جمعہ پہ پڑھ ہی نہیں سکتا. ملاقاتیں بھی خاندان کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی، 8-9 مہینے ہو گئے. اور جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو اسپیشل بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو 5-5 گھنٹے ملاقات کے لیے آتے تھے. عمران خان کی اپنے خاندان سے جو ملاقاتیں وہ جیل ٹرائل میں ہوتی رہی. اور گرمیوں کے دنوں میں مجھے ایک رہنما بتا رہے تھے کہ عمران خان نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کا کلر بھی اتر چکا تھا پسینے کی وجہ سے. میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان جسے کہتے ہیں، جس کے کپڑوں کا، فیشن کا، نفاست کا، سٹائل کا، انداز، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے کا ایک ایک چیز ٹرینڈ بنی، نمونہ بنا. وہ نجم سیٹھی نے بھی نواز شریف کے کپڑوں کا ایک برانڈ کا ذکر کیا نا، کہ نواز شریف کتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز تو اس سے بھی مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی تو جوتیاں ہی 30-40 لاکھ کی ہوتی ہیں، ہینڈ بیگ، جیولریاں، پھر سرجریاں تو وہ شاید پنجاب کا آدھا بجٹ اتنا ہوگا جتنے ان کا خرچہ ہوتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ پہنائے ان کو جو مرضی وہ لگتے وہی ہیں جو ہیں ایسے لگتا ہے میاں صاحب تو ابھی لوہا کوٹ کے نکلے. بہرحال یہ الگ بات نہیں. خان کو سیاست صرف نہیں، سٹائل اور شناخت کا بھی ایک پورا عہد، ایک دور ہے. اب دنیا کے چند ایشیائی لوگ جو 70-80 کی دہائی میں یورپ کے فیشن سرکلز میں ایک سٹائل آئیکن کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. یہ ارمانی، وساچی، سیولرو، یہ جو سوٹ پہنتے تھے، سوٹ اس کے صرف بڑے لوگوں تک محدود ہوا کرتا تھا. وہ آکسفورڈ کی محفلیں ہوں، بڑے بڑے ڈنرز ہوں، پارٹیز ہوں، بغیر شو آف کے خان ایک سٹائلش تھا.
خان کی ایک وہ پیلے کلر کی جرسی تھی، وہ تصویر عالمی شناخت بن گئی تھی. آج بھی وہ کرکٹ کی تاریخ میں عمران خان کو وہ یلو جرسی کے حوالے سے یاد کرتے ہیں. جو سینئر لوگ ملتے ہیں مجھے آسٹریلیا کے بھی گئے، کیونکہ ایشین کسی کھلاڑی کا ایسے مغربی میڈیا میں سٹائل ڈسکس کرنا بڑی انہونی بات تھی. عمران خان جو کپڑے تھا بڑا نام تھا، ایک فیشن مطلب ایک پوری لائن آئیکن تھی، برانڈ ایمبیسڈر تھے. اور پاکستان میں تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ اس دور میں وہم و گمان بھی نہیں تھا. آخری دفعہ عمران خان کو ٹیکس میں نے دیکھا تھا جب ٹیکسیڈو، تو اس میں وہ پرنس چارلز سے ملے تھے اقتدار میں. لیکن عمران خان عوامی سیاست میں تو اس نے اپنے آپ کو بدلا، وہ سارے تصورات بدلے. یہ شلوار قمیض، یہ پختون جوتی، سادہ سی وہ ویسٹ کوٹ، وہی تبدیلی تھی جو پاکستانی معاشرے کی نفسیات بدلی. کہ شلوار قمیض کو کمتر سمجھا جاتا تھا. یہ جنرل باجوہ اس کے خاندان آج بھی اس احساس کمتری میں. آپ دیکھنے جاتے ہیں کپڑے کیا پہنتے ہیں. عمران خان نے شلوار قمیض کو قومی فخر بنایا. کپتان چپل ایک عام سی جوتی کو عمران خان نے پیغام قوم کو دیا کہ میں تم میں سے ہوں. آج بڑے سے بڑا بزنس مین سرکاری تقریب بڑے فخر سے شلوار قمیض پہنتے ہیں. عمران خان پاکستان کا کلچرل اثر ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جو کپڑے مہنگے برانڈز عمران خان نے کبھی نہیں پہنے. یہ شلوار قمیض عام سی جیکٹس ہوتی ہیں، مارکیٹ میں مل جاتی ہیں. اسی لیے دیکھیں ان کو کاپی کرنا بڑا آسان ہے. آپ ذرا نواز شریف کا مفلر خریدنے کی کوشش کریں، آپ کا گھر بک جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بیٹے نے، قاسم خان نے، ایک بڑی سادہ سی ہوڈی وہ پہنی تھی. وہ سب لوگوں کے دل پہ منظر، کیونکہ وہ لال سے رنگ کی ہوڈی جو بچوں کو گھروں، اور یہ ہمیں اپنے گھروں کی یاد دلاتے ہیں جن کے 2 2 3 3 بھائی ہوں. آپ کو یاد ہوگا سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں کے لیے کپڑے رکھے جاتے ہیں. یہ ہمارے اپنے گھروں میں سسٹم ہے. اور یہاں بیٹوں نے باپ کی جرسی سنبھالی تھی. یہ کوئی بڑی برانڈ نہیں، کوئی لوگو شو آف نے کام سی وہ لباس تھا کہ یہ مغرب کی نقل کے بغیر بھی باوقار ہو سکتا ہے. تو عمران خان نے صرف نظریہ نہیں دیا، ایک سٹائل دی، ایک شناخت دی، ایک سوچ دی ہے. اسی لیے آج بھی عمران خان کے نام پہ کوئی برانڈ بناتے ہیں نا، کپڑے بناتے ہیں، وہ صرف بزنس نہیں کرتے، ایک نظریہ بھی آپ کو دیتے ہیں. آپ ذرا نواز شریف کے نام پہ برانڈ بنا کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. تو اسی لیے دعا کی جاتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کرے اور ملک کی مشکلات ختم کرو. ان لوگوں کو اس کی قدر کا احساس ہو، یقین کریں کہ یہ کس طرح پاکستان کے لیے کتنا بڑا اللہ کا ایک تحفہ ہے. آخر میں وہ سینٹ میں آپ نے لڑائی دیکھی ہوگی، وہ زرداری صاحب کی بڑی قریب ہے، وہ باجوہ صاحب کے بڑے قریب. بہرحال چلیں ان کی لڑائی میں اب کیا وہ بات کرنی، وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں، جیسے نئے سال کی جو دہشت گردی خوف سے ساری طرف وہ لائٹ شیٹ کو بند کر دی کہ لائٹیں نہیں آپ دیکھنے جا سکتے. خیر ہم تو ویسے بھی نہیں دیکھتے. تو اس چیزوں کو خطرہ بڑھا ہے. بہرحال دنیا میں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے کا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور جو لوگ اپنی کرسمس منائیں گے ان کی کرسمس کی خوشیاں بھی ہوں. تمام مسیحی برادری کو دنیا بھر میں اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.